ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ناصر علی شاہ صاحب. ہم ان سے پوچھتے ہیں اس موضوع کے اوپر. السلام علیکم ناصر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ناصر صاحب، اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت جو ہے اس بات پر ایگری کر چکی ہے کہ آئندہ ایک ہفتے کے اندر یا میکسیمم 2 ہفتوں کے اندر جو نیٹو سپلائی ہے اس کو بحال کر دیا جائے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک بہت بڑا پریشر امریکہ کا جو پاکستان پر اس وقت ہے اور حکومت شاید اس کو فیس نہیں کر پا رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیٹو سپلائی کو ان حالات کے اندر بحال ہونا چاہیے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بات کہوں کہ بہت عرصے سے مطلب یہ کہیں 40-50 سال کے بعد جو ہے حکومت نے ایک ایسے سٹینڈ لی ہے جو کہ عوام کی خواہشات کے مطابق ہے، اور عوام کی جو ترجمانی ہے وہ اسی سٹینڈ میں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم اپنی برابری کی بنیاد پہ جو شرائط ہے وہ ہم اس سے بات کریں، چاہے جو بھی ہو، ہمارے ہمسایہ ہو، جو بھی ممالک ہو. یہ جو کہتے ہیں کہ فلانا ہماری دوست ہے، فلانا ملک ہماری دوست ہے، دوستی مجھتی کچھ نہیں ہے. عرب کے اپنے مفادات ہوتی ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے افغانستان، چاہے ایران، جہاں بھی ہو. ہمیں اپنی شرائط، اپنی مفادات کو مد نظر رکھ کے بات کرنی چاہیے. اس شرائط کے تحت جو بھی ایگریمنٹ ہونی چاہیے. اب جو یہ نیٹو کی جو سپلائی روکا گیا، یہ میرے خیال خوش آئند بات ہے. امریکہ کو ایک میسج گیا کہ پاکستان بھی اس قسم کی جو حرکت انہوں نے کی ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی ٹریٹری پہ انہوں نے آ کے حملہ کی اور ایک چوکی کے آگے لوگوں کو انہوں نے شہید کروایا، تو ان کو یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، پاکستان سٹینڈ لے سکتا ہے اور ہماری جو سپلائی لائن کو کاٹ سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی ایک $450 میں ایک گیلن جو ہے ڈیزل جو ہے وہ افغانستان میں نیٹو والوں کو مل رہی ہے، اور یہاں سے وہ مفت میں، فری میں، بغیر کسی کاسٹ کے، بغیر کوئی ڈیوٹی کے، ٹیکس کے یہاں سے لے جاتا رہا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے کہا یہ ایک اٹھتی خبر ہے کہ نیٹو سپلائی بحال ہوگی. میرا نہیں خیال، کیونکہ کچھ 2-3 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے ایک بیان دی کہ جو اگر ہماری ٹریجکٹری کے خلاف ہماری سرزمین میں کوئی حملہ آور ہوگا تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اچھا، یہ بیان اپنی جگہ پر، کیا آپ کے خیال میں پھر دیکھو اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے. ہاں اگر ہوتا ہے تو پھر بہت سی شرائط پہ جو ہے نا وہ ریوزٹ ہونی چاہیے، اس میں بہت سی باتوں پہ جو ہے نا دوبارہ نظر ثانی ہونی چاہیے. ہماری جو پالیسی ہے امریکہ کے ساتھ اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں کون سی اہم جتنے نقصانات ہم نے اٹھائے اس 10-12 سال میں، تو اس کی کیا رزلٹ ہم نے لیے؟ ہم نے، میرا خیال ہے کہ ہمیں تو اچھے رزلٹ نہیں ملے. ہم نے تو ہمیشہ فرنٹ لائن پہ ہم نے خواہ میں ان کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھ کے ہم لڑ چکے ہیں، مگر میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی موجودہ حکومت یہ اس قسم کے اسٹیپ لے گا. اچھا، آپ کے خیال میں کون سی ایسی موٹی موٹی باتیں تھوڑی سی بتا دیں کہ جس کی وجہ سے سپلائی لائن جو ہے اس کو بحال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیوں بحال ہو؟ عوام کی اس وقت عوام کیا چاہتی ہے؟ عوام، پاکستانی عوام 18 کروڑ عوام کیا چاہتی ہے؟ 18 کروڑ عوام یہ چاہتی ہے کہ اپنی شرائط سے امریکہ کے ساتھ بات ہو. کیا ہم ان کے غلام تو نہیں ہیں؟ نہ ہم ان کے نوکر ہیں، نہ ہم ان کے غلام ہیں. ان کی ایڈ ہے، اگر وہ ایڈ دیتے ہیں، اگر وہ اپنی شرائط کے تحت ایڈ دیتے ہیں، ہمیں اس کی ایڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونی چاہیے. ہمیں وہ کام کرنی چاہیے جو کہ عوام چاہتا ہے، اور اس ملک کے مفادات میں ہمارے پاس وسائل الحمدللہ بہت سے وسائل ہیں. اس کو اگر ہم مس مینجمنٹ نہ ہو اور یہ جو وی آئی پی کلچر ہم نے اپنایا ہوا ہے، یہ وی آئی پی کلچر ختم ہو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان 4-5 سال میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے میرے خیال میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ہم ایڈ لیں اور ہم سے جو کہیں ہم ان کے خواہشات کے مطابق ہم چلے. ہم کیوں افغانستان میں مداخلت کریں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہم نے 78-79 میں جا کے مداخلت کی؟ میں تو یہاں کہوں گا کہ وہ جو ہم نے غلط پالیسی اختیار کی اس کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ہمیں وہ اکثر تسلیم کرنی چاہیے کہ جو 78-79 میں جو پالیسی اختیار کی وہ غلط تھا. اچھا ناصر صاحب، جو تھوڑے سے ہمیں ذرائع سے خبر جو پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومتی سطح پر بھی یہ سوچا جا رہا ہے کہ کنٹینرز میں بہت سارا مال پڑا ہے، ہزاروں کنٹینرز ہیں جو کراچی پورٹ سے لے کے افغانستان تک پھنسے ہوئے ہیں. ایک تو ان میں موجود سامان جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، دوسرا ہمارے بہت سارے لوگ بھی بے روزگار ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا بھی مسئلہ پڑا ہوا ہے، کراچی جو پورٹ ہے وہاں پر بھی مسائل ہیں. تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کتنے عرصے تک پھر اس کو روک سکتی ہے، اس کا فوائد کیا ہوں گے؟ یہ بہت سارے پہلو ہیں جس پہ حکومت سوچ رہی ہے، اور حکومت کا یہ خیال ہے کہ چونکہ شمسی ایئر بیس خالی کروا کر اور اس وقت بون کانفرنس میں شرکت نہ کر کے جو قوم کا غم و غصہ ہے کچھ نہ کچھ حد تک حکومت نے چونکہ ترجمانی کر لی ہے، تو اب حکومت اگر عوام کو کنونس کر لے، اس بات پر موٹیویٹ کر لے کہ نہیں جی ہمیں نیٹو سپلائی
اس وقت کھول دینی چاہیے تو ان کے خیال میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں نا ان کی جو خواہشات ہے، اگر امریکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کاروبار خراب ہے، ہمارے ٹرانسپورٹیشن ہم نقصان اٹھائیں گے، ایک طرف دیکھو نا، دو بات آپ نہیں کر سکتے، یا تو آپ قومی وقار کی بات کریں، قومی عزت اور وقار کی بات کریں، یا تو پھر آپ دوسروں کے آگے جو ہے وہ چپ کے مطلب اس سے ایڈ لے کے جو وہ کہے آپ اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو۔ جب ہم قومی وقار کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی آپ کو۔ کچھ عرصہ جو ہے یا ایسی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں بھوک سے لوگ مریں گے۔ آج بھی میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، مطلب امیر اور غریب کے درمیان بہت سی ڈفرینس پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے لیے سوچنی چاہیے جو دولت کی تقسیم ہے، جو وسائل کی تقسیم ہے، اس پہ ہمیں منصفانہ وسائل کی تقسیم کرنی چاہیے تاکہ عوام تک وہ وسائل پہنچ سکے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر امریکہ میں ایڈ نہیں دے گا تو ہم بھوک سے مر جائیں گے، خدا نخواستہ، یا ہم بے روزگار ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ یا اسے جتنے ایڈ دیے کیا وہ عوام تک پہنچی؟ وہ عوام تک بھی نہیں پہنچی ہے۔ اچھا ناصر صاحب، آپ نے بڑی میں نہیں ہو کہ اس کی سپلائی بحال ہو، اس کی سپلائی بھی بحال نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہماری اپنی شرائط، جو ہماری مفادات ہے، جو 18 کروڑ عوام کی مفادات ہے، جو اس ملک کی مفادات ہے، اس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے تحت اپنے شرائط پہ ہمیں جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا ایگریمنٹ کرنی چاہیے، اس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ اب جس طرح ہم دو کانفرنس میں پاکستان نے شرکت کی، بائیکاٹ کی، تو کیا اس سے کیا خدا نخواستہ کیا ہوا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوا، وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ کیا امریکہ نے جا کے عراق میں بھرت تیر چلایا یا افغانستان میں جا کے بھرت تیر چلایا کہ وہ پاکستان میں کرے گا؟ پاکستان نیوکلیئر طاقت ہے، یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا ناصر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہاں تو آپ قوم کی عزت و وقار کی بات کریں، ملک کی سالمیت کی بات کریں، اور یہاں پھر ڈالرز کی بات کر لیں یا امداد کی بات کر لیں۔ اگر گورنمنٹ جو ہے اگلے 1 یا 2 ہفتے میں آپ کی ان تمام باتوں کے باوجود، آپ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے، اگر حکومت یہ سٹیپ اٹھا لیتی ہے اور نیٹو سپلائی بحال کر دی جاتی ہے، پھر آپ کا موقف کیا ہوگا؟ آپ کا سٹینڈ کیا ہوگا؟ اور آپ کا لاہ عمل ہوگا؟ اگر ملک کے مفاد میں، عوام کے مفاد میں بحال ہو جاتی ہے تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں اور میں اس میں مخالفت کروں گا، کیونکہ اگر ملک کے مفاد میں اور عوام کے مفاد میں کوئی ایسی کوئی بیچ کا راستہ نکالنے سے دے دیتی ہے حکومت اور حکومت پاکستان اور امریکہ کہ عوام کو بھی وہ فیصلہ منظور ہو، تو میں بالکل اس کے ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے کہ بہت شکریہ ناصر علی شاہ صاحب، آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے۔ ناظرین، ناصر علی شاہ صاحب کی آپ نے باتیں سنی، بڑی اہم بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے قوم کا وقار، ملک کی سالمیت، اہمیت دیکھنی ہے تو پھر نیٹو سپلائی کو اس وقت بحال نہیں ہونا چاہیے، یا آپ ڈالر لے لیں یا پھر آپ نیٹو سپلائی بند کر کے اس طرح کے سٹیپس اٹھائیں جس سے پاکستان کا دفاع پراپر طریقے سے ہو سکے۔ اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت نے اس طرح کا کوئی سٹیپ لیا تو وہ اس سطح کے اوپر یہ درست سٹیپ نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد، اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو میرے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بھی موجود ہوں گے، ہم ان سے بھی اس کی ٹیکنیکل وجوہات جو ہیں پوچھیں گے۔ بریک لے لیتے ہیں یہاں۔